سب سے زیادہ احادیث اگر کسی معصوم کے ہیں تو امام جعفر صادق ہیں۔ میرا چچا عباس وہ ہے کہ بصیرت اس میں پائی جاتی ہے۔ غور کریں، عباس وہ نہیں ہے کہ جس نے بصیرتوں کو اپنایا، بصیرت عباس میں ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نماز بصیرت، روزہ بصیرت، حج بصیرت، زکات بصیرت، جہاد بصیرت، وعدے کی بات کرنا بصیرت، حق کو حق بولنا بصیرت، غلط کو غلط بولنا بصیرت، بڑا بھائی کھڑا ہو چھوٹا بھائی کلام نہ کرے بصیرت۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہر مقام پر عباس خاموش کیوں تھے، اس لیے کہ عباس کے اندر بصیرتیں پائی جاتی ہے۔ عباس جانتے ہیں کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں کلام کرنا ہے، کہاں کلام نہیں کرنا ہے۔ ارے جب کلام کی بات آئی تو خانے کعبہ کے چھپر میں گئے، اور جب خاموشی کی بات آئی تو خیموں میں بیٹھا ہوا ادھر سے شمر آیا، آ کر کہتا ہے اے میرے بھائیو، روایت ہے، تاریخ ہے یہ، میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا کہ یہ شمر بھانجا کیوں کہہ رہا ہے مولا عباس کو۔ بس ایک جملہ کہہ دوں، شمر اور جناب ام البنین ایک ہی قبیلے سے تھے، قبیلے کلابیہ۔ چونکہ ایک ہی قبیلے سے تھے تو اس لیے وہ جناب ام البنین کو اپنی بہن سمجھتا تھا اور ان کے بچوں کو اپنے بھانجے سمجھتا تھا۔ اب ایک مرتبہ آواز بول رہے ہیں، یہ بصیرت ہے، ایک مرتبہ خاموش ہے، یہ بصیرت ہے۔ شمر آیا، آ کر کہتا ہے ابو الفضل عباس کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے، میرے بھانجو، میں حاکم کی طرف سے تمہارے لیے ضمانت نامہ لے کر آیا ہوں، امن نامہ لے کر آیا ہوں، امانت نامہ لے کر آیا ہوں، تمہاری جان حفاظت میں، کوئی تمہیں نہیں مارے گا، کوئی تمہیں قتل نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تینوں بھائی خیمے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، آوازیں ابو الفضل عباس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حسین کے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہے، لیکن یہ بصیرت ہے۔ عباس کو پتا ہے کہ کب خیموں سے باہر نکلنا ہے اور کب خیموں سے باہر نہیں نکلنا۔ ادھر سے حسین کی آواز آئی، عباس جانتا ہوں کہ دشمن ہے، لیکن دشمن دوست کی شکل میں آیا ہے، رشتہ دار بن کر آیا ہے، ذرا جا کر سن تو لو کہہ کیا رہا ہے۔ عباس باہر آئے کہ ملعون ابن ملعون، خبیث ابن خبیث، بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ میں امانت نامہ لے کر آیا ہوں، کہ کیا ہے کہ تمہاری جان امانت میں ہے، امن میں ہے، تم سیف ہو، تم محفوظ ہو۔ ایک جملہ صرف کہا، یہ بصیرت ہے، خدا کی قسم یہ بصیرت ہے کہ تم میری تو حفاظت کی گارنٹی دیتے ہو، لیکن میرے آقا کی گارنٹی کہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کا ارادہ کیا گیا کہ قتل کیا جائے، کہ سن ملعون ابن ملعون، لعن اللہ علیہ، وہ والدے وہ امانے، تجھ پر بھی لعنت، تیرے باپ پر بھی لعنت، تیرے امانت نامے پر بھی لعنت۔ یہ ہے بصیرت، یہ ہے بصیرت خدا کی قسم، کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا ہے، صحیح کب بولنا ہے، کلام کب کرنا ہے، یہ بصیرت ہے۔ اور یہ آخری اور آپ کی زحمت تمام کر دو، شاید میں نے اسی عزا خانے میں جب فدا نانا کا انتقال ہوا تو اس دوران میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، دوبارہ ان کی روح کی شادگی کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں کہ ہر چیز کسی
فدا ہوتی ہے. میں سہیل بھائی کی شاعری پر فدا ہو جاؤں, سرفراز بھائی کی شاعری پر فدا ہو جاؤں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز پہ فدا ہوتا ہے. آج کل تو زمانہ ایسا ہو گیا کہ انسان پر فدا ہو. اور ظاہر سی بات ہے جب خدیجہ محمد پر فدا ہو جائے, جب زلیخا یوسف پر فدا ہو جائے, تو فدا تو ہے, یہ گارنٹی ہے کہ ہر شے کسی نہ کسی شے پہ فدا. اب آپ دیکھیں مقدمہ نہیں رہا, اس لیے دیکھیں اللہ محمد پر فدا, محمد علی پر فدا, علی بطول پر فدا, ہے نا, بطول حسن پر فدا, حسن حسین پر فدا, حسین زین العابدین پر فدا, زین العابدین محمد باقر پر فدا, محمد باقر